جنات کی تخلیق قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لو سے، آگ کی وہ لپٹ جو آخر اینڈ تک پہنچ جاتی ہے، اس سے خالق کائنات نے ان کو بنایا۔ اور پھر سورہ حجر میں فرمایا وَالْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور جن کو اس سے پہلے بنایا دھوئیں کی آگ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا، اس حصے سے کہ جو گرم تو ہوتا ہے لیکن عام طور پر وہ نظر نہیں آتا، اور وہ دھوئیں سے بھی پاک ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ آخری لپٹ جو ہوتی ہے کہ وہ دھوئیں سے پاک ہوتا ہے، تو اس سے خالق کائنات نے جو ہے اس جن کو جو ہے بنایا ہے۔ جنوں کو انسانوں سے پہلے خالق کائنات نے تخلیق کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل جو ہے جنوں کو پیدا کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دوزخ سے پہلے، اپنی رحمت کو غضب سے پہلے، آسمان کو زمین سے پہلے، سورج کو چاند سے پہلے، زمین کو پہاڑوں سے پہلے، سمندر کو خشکی سے پہلے، اور دن کو رات سے پہلے، فرشتوں کو جنات سے پہلے اور جنات کو انسانوں سے پہلے ظاہر کیا، اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں یہ بات کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو خالق کائنات نے جمعے کے دن پیدا فرمایا، اور فرشتوں کو خالق کائنات نے بدھ کے روز پیدا فرمایا، اور جنات کو جمعرات کے روز اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ جنات کے جو ہیں وہ مختلف نام اور طبقات بھی ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تنگ نہیں کرتے، ان کو عامر کہتے ہیں، جن کی جمع عمار ہے۔ اور جو جن بچوں پر مسلط ہوتے ہیں انہیں ارواح کہتے ہیں، اور جو شریر اور سرکشم کے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں۔ جو شرارت اور سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں وہ بہت خطرناک خبیث قسم کے ہوتے ہیں، انہیں عفریت کہتے ہیں۔ اب ان کی تخلیق کا مقصد خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان اس لیے بنائے تاکہ یہ میری عبادت کرے، میری معرفت جو ہے وہ اس کو حاصل کرے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا جنوں میں بھی کوئی رسول گزرے؟ تو قرآن مجید میں سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ سورہ انعام میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں نبی رسول نہ آئے تھے کہ تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے؟ یہاں پر جو لفظ منکم خالق کائنات نے استعمال فرمایا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ جنات میں بھی انبیاء کا سلسلہ تھا۔ پہلا رہبر جو جنات کی طرف آیا عامر بن عمیر تھا، جن کو جنوں نے شہید کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد سائق بن فائق بن الجان ہے، یہ بھی شہید کر دیے گئے، اور 800 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ جو بھی رہبر
جنات کی طرف آتا وہ اسے شہید کر دیتے۔ جب ان کی سرکشی جو ہے وہ حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ پھر نیک جنات غالب آئے اور سرکش جنات جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نیک جنات جو وہ غالب آئے، انہوں نے ان کا بہت زیادہ قتل عام کیا، اور یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں ابلیس کا باپ بھی مارا گیا تھا۔ اب لفظ منکم جو ہے یہ بتاتا ہے کہ جنوں میں بھی انبیاء جن ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ جب خالق کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس وقت پھر ابلیس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں تک تو علماء میں یا مفسرین میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات میں جنوں کے انبیاء آتے رہے، مگر جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ بنایا گیا تو پھر مفسرین کہتے ہیں کہ جو نبی انسانوں کا ہوتا تھا وہی جنات کا ہوتا تھا، مگر چونکہ یہ نبی جو تھے اپنے اپنے علاقے میں نبی ہوتے تھے، یعنی کہ ان کا علاقہ جو تھا یہ مخصوص ہوتا تھا، اور انبیاء سے جنات ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض انبیاء کے متعلق ہمیں ملتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، تو ان انبیاء سے جو تھے وہ جنات ملنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اس وجہ سے مفسرین یہ بات کرتے ہیں کہ جو نبی جس علاقے میں ہوتا تھا وہ چونکہ انسانوں کا بھی نبی تھا، اور وہاں جو جنات رہتے تھے ان کا بھی نبی تھا۔ مگر جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بن کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں ہے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اس لیے جہاں تک خالق کائنات کی ربوبیت ہے وہیں تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں انس کے رسول بن کر آئے، اس لیے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم، والثقلین جنوں انس کے نبی۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتایا، اور پھر شیخ ابو بکر بن سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو درود تاج پڑھا جاتا ہے تو شیخ ابو بکر بن سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ درود تاج جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ انہوں نے بھی درود تاج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال فرمائے، سید الثقلین نبی الحرمین، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں انس کے نبی ہیں۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں انس کے لیے رسول بن کر آئے۔ اگر احادیث میں دیکھا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیگر انبیاء پر مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے، جن میں 5واں نمبر یہ ہے کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام مخلوق کی طرف، کیونکہ جنات بھی مخلوق ہیں
اور انسان بھی مخلوق ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن و انس کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ خلاصہ کلام اس کا یہی ہے کہ جو مفسرین نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام سے پہلے جو جنات آتے رہے ان میں قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے تو ان میں انبیاء بھی تھے، مگر کچھ مفسرین نے اختلاف کیا کہ ان میں ڈر سنانے والے تھے۔ باقی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو جس علاقے کا نبی تھا جنات بھی اس نبی کے تابع تھے، مگر جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آ گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے نبی ہیں، تو اس لیے جتنے بھی جنات ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی نبی ہیں کہ جو مسلمان جنات ہیں۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کیا جن صحابی بھی ہیں؟ تو دوستو، جس نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر اسی ایمان کی حالت میں اس کی جو ہے موت واقعہ ہو گئی ہو تو وہ صحابی ہے، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنات ایمان لے کر آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے شہر مکہ کی طرف واپس ایک سفر میں ہوئے تو مقام نخلا پر جب آپ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی سنتے جائیں کہ اگر آپ اکیلے ہو نماز پڑھیں تو ذرا اونچا کر کے پڑھیں، اذان اور اقامت کہہ کر پڑھیں، اذان اور اقامت کہہ کر پڑھیں، اور اس بات سے یہ چیز ہوگی کہ فرشتے تا حد نگاہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب ذکر کے حلقے ہوتے ہیں ملائکہ اترتے ہیں، جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جب نیک مجلسیں ہوتی ہیں، جب بزرگان دین کی مجلسیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی ملائکہ کی حاضری ہوتی ہے۔ خیر، اہل نظر ان معاملات کو جانتے ہیں کہ حال کے کائنات نے جن کو بصیرت سے وہ حصہ عطا فرمایا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام نخلا پر تلاوت فرما رہے تھے نماز فجر میں، تو جنات کا گزر ہوا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی۔ تو قرآن مجید میں سورہ جن کی پہلی آیت قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، یہ پہلی آیت ہے سورہ جن کی کہ جنوں نے جب یہ کلام سنا تو تم فرماؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا حال کے کائنات نے، اے محبوب فرما دیجئے۔ اور یہاں پر ایک اور غلط فہمی بھی میں دور کر دوں کہ عام لوگوں میں آج تک زیادہ مشہور یہی ہے کہ 4 کل ہیں قرآن مجید، مگر نہیں، قرآن مجید میں 5 کل ہیں۔ 4 تو آخری کل ہیں اور 5واں یہ سورہ جن، کیونکہ یہ کل سے شروع ہو رہی ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، تو قرآن مجید میں کل 5 کل ہیں، نہ کہ 4 ہیں جو کہ عوام الناس میں مشہور ہیں۔ تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے انہوں نے قرآن سنا تو یہ یمن کے 7 جن تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام کو قبول کیا، جن کے نام جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
ایک حسا، مسا، شاسرا، ناصرہ، ابن العربی، امین، احدر، اور ایک روایت میں حسا، مسا، شاہر، جاہر، الازد، انیان، الاحکم، یہ ان کے نام ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کو قبول کیا تھا۔ پھر یہ اپنی قوم کی طرف پلٹے اور انہیں جا کر اس قرآن مجید کے متعلق بتایا، جس کا ذکر سورہ الاحقاف میں آتا ہے۔ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اس کا ذکر ہے کہ بلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بات اتاری گئی، یعنی کہ یہ جنات یہودی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانتے تھے۔ اگلی کتابوں کی تصدیق فرمائی، حق اور سیدھی راہ دکھائی۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ پارہ نمبر 26 سورہ الاحقاف آیت نمبر 30 اور 31 کا یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی تبلیغ سے کچھ اور جنات جو تھے وہ ایک گروہ کی شکل میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ تقریباً 300 کے قریب تھے۔ تو دوستو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات میں بھی جو ہے وہ صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ یہ اپنی قوم کے ان 300 جنات کو لے کر مقام خجون پر آ کر ٹھہرے اور وہاں سے 2 جنات، 2 جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ وہ کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود لے کر گئے اور پھر اس مقام پر جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصار کھینچ دیا اور اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لے گئے۔ کافی وقت حضور وہاں پر رہے۔ جب واپس آئے تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کیا تم نے کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا کہ کالے جسم ہیں، سفید کپڑے ہیں، مگر اس دوران درمیان میں بہت سیاہی چھا گئی اور پھر آگے میں نہیں دیکھ سکا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنات تھے جو کہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جنات میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ اب جنوں کی خوراک کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ جنوں کی خوراک میں ہڈی، کولا اور لید بھی شامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنات حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی خوراک کے متعلق بات کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہڈی جو ہے اس سے بھی استنجا نہ کرو، کوئلہ جو ہے اس سے بھی استنجا نہ کرو، اور یہ جو لید ہے اس سے بھی استنجا نہ کرو کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہڈی کھا کر ہم چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنات کے لیے گوشت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو خوراک کھاتے ہیں، جس حالت میں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وہ شکل جو ہے وہ لٹا دیتا ہے اور پھر وہ جنات جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو لید وغیرہ ہے یہ ان کے جانوروں کی خوراک ہے، ہڈی جو ہے وہ جنات کی جو ہے خوراک ہے۔
اس لیے جب بھی انسان جو ہے گھر میں داخل ہو تو اس وقت اس سے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور جب کھانا کھائے اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ کیوں کہ اگر وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا تو جنات اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر جب کھانا کھاتے ہوئے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا تو اس کھانے میں جنات بھی جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، جو آیات بتائی ہیں، جو بزرگان دین نے ہمیں معاملات بتائے ہیں، ان پر عمل کرنے سے ہم جنات سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ پھر مسلمان جن جو ہیں ان کی خوراک جو ہے حلال جانور کی ہڈی ہوتی ہے، مگر جو مشرک ہیں وہ یعنی کہ اس جو حرام ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر جس جانور پر بسم اللہ پڑھ کر یعنی کہ اس کا حلال ذبح ہو، اور حلال اگر انسان نے بسم اللہ پڑھ کر گوشت کو استعمال کیا ہے تو وہ ہڈی جو ہے وہ مسلمان جنات کی جو ہے وہ خوراک ہوگی۔ پھر انسان کو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جب تم پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں ہمیں غور رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو معاملات بتائے ہیں ان پر ہم عمل کر سکیں۔ پھر بعض لوگ اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ امام امش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں کی ایک شادی میں شرکت کی تو اس میں وہ چاول کو بڑی رغبت کے ساتھ جو تھے وہ کھاتے تھے۔ پھر جنات جو ہیں یہ نماز بھی پڑھتے ہیں جو مسلمان جنات ہیں، اور مسجد نبوی میں بھی جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور آپ کے پیچھے جو ہے جنات نے نمازیں بھی ادا کی گئی۔ بعض جنات نے حضور کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا علاقہ بہت دور ہے تو ہم مسجد نبوی میں کس طرح آئیں؟ تو پھر قرآن مجید کی یہ آیت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کہ جہاں بھی مسجد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر تم آسانی سے کسی جگہ پہنچ سکتے ہو تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ جو بھی مسجد ہے وہاں پر تم نماز جو ہے وہ ادا کر لو۔ حضرت عثمان بن صالح فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی جن ملا، اس نے مجھے اپنا نام عمر بتایا۔ اس نے بتایا جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تلاوت ادا کیا، تو میں نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ تلاوت ادا کیا۔ پھر فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حج کی جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کو سورہ رحمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی، اور مسلمان جنات جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آ کر سنتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی انسان کو اونچا قرآن بھی پڑھنا چاہیے کہ مسلمان جنات قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ سورہ رحمان میں آیت مقدسہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ مَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت مقدسہ 31 مرتبہ جو ہے اس صورت میں رپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ مَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
اس میں جو قما ہے یہ دو کے لیے ہے، اور تکذبان جو ہے تثنیہ صیغہ ہے یہ بھی دو کے لیے ہے۔ تو یہ دو کس کے لیے ہے؟ ایک تو اس میں انسان مخاطب ہیں، دوسرے اس میں جنات مخاطب ہیں کہ حال کے کائنات نے جب یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو بھی پیغام پہنچا رہے ہیں اور جنات کو بھی پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان سے تلاوت کلام سن رہے ہیں۔ وہ لحن داؤدی سیدنا داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرمائیں تو اس وقت پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، تو پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں کیسا حال کے کائنات نے سریلا پن، کیسی شیریں مٹھاس اور کیسی محبتوں کے الفاظ حضور کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت جب میں سورہ رحمان جنات میں تلاوت کر رہا تھا تو ان کا عمل تم سے اچھا تھا۔ صحابہ سے فرمایا کہ ان کا عمل تم سے اچھا تھا کہ جب میں یہ آیت پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو پھر یہ اس کا جواب دیتے کہ ہمارے پروردگار نے ہم پر جو نعمت کی ہے ہم اس کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو دوستو کہ جنات جو ہے وہ صحابی بھی ہے، یہ بات جو ہے واضح ہو گئی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تہامہ پہاڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اتنی دیر میں ایک بوڑھا شخص آیا، کافی عمر رسیدہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حامہ ہوں، میرے باپ کا نام اخیم ہے، میرے دادا کا نام عقیس ہے اور میرا پردادا ابلیس ہے۔ تو شیطان کی اولاد سے یہ حامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پھر کہنے لگا کہ میں اس وقت بچہ تھا اور کھیلتا کودتا تھا اور میں قطع رحم کا حکم دیتا تھا، میں کھانوں کو خراب کرتا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو میں اس واقعے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میرے یہ معاملے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا درست نہیں ہوتا۔ اس نے کہا حضور میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے اور ان کی بارگاہ میں میں نے توبہ کی تھی اور انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ وضو کر اور 2 رکعت نماز حال کے کائنات کی بارگاہ میں ادا کر۔ تو میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور سجدے میں سر رکھا اور 1 سال تک میں نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا کہ مجھے نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حامہ تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے
حضرت خود علیہ السلام کے ساتھ بھی وقت گزارا، میں نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زیارت بھی کی، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی کام کیا، پھر میں نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ بھی وقت گزارا، اور موسیٰ کلیم اللہ نے مجھے سلام دیا کہ میرا سلام عیسیٰ علیہ السلام کو دینا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وقت گزارا اور موسیٰ کلیم اللہ کو ان کو سلام دیا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے حما اگر تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائے تو میرا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ تو حما کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی سلامتی فرمائے۔ پھر حما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ چند صورتیں جو ہیں وہ سیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حما کو سورہ واقعہ جو تھی وہ سکھائی، سورہ مرسلات وہ سکھائی، سورہ نبا وہ سکھائی، سورہ تکویر وہ سکھائی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، 7 صورتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہیں وہ حما کو سکھائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ حما زندہ ہے یا مر گیا، کیونکہ اس کے بعد ہماری ملاقات پھر حما سے جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو جنات آتے تھے وہ درجہ اسلام کو بھی پہنچتے، حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کرتے تو درجہ صحابیت پاتے۔ اب چند باتیں جنات کے رہنے کے حوالے سے، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ مضمون بڑا لمبا ہے، مگر چیدہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شروع میں یہ آسمانوں پر بھی چلے جایا کرتے تھے اور زمین پر بھی جہاں جاتے چلے جاتے، جنت تک یہ چلے جایا کرتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر یہ جو ہے آسمانوں کے اوپر اب نہیں جا سکتے، یہ نیچے ہی اب رہتے ہیں، کیونکہ ان کا داخلہ جو تھا وہ بند کر دیا گیا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو ابلیس کو بھی اس وقت جو ہے جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور اب جب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ان کا داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ اب ابلیس جو ہے وہ اپنا تخت لگاتا ہے، اور جہاں تخت لگاتا ہے وہاں سے وہ دیکھتا بھی ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہم کو دیکھتا ہے۔ اور ذرا حساب آپ لگائیں کہ ابلیس جو ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود خالق کائنات نے اس کو ایسی طاقت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ ہم کو دیکھتا ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھتے۔ تو جب ایک کافر کی طاقت اتنی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کے حوالے سے کیا معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما کر اپنے جس غلام کو دیکھنا چاہیں، جس جگہ پر دیکھنا چاہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ میرا غلام کیا کر رہا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کا غلام درود و سلام کے نذرانے بھیج رہا ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی جو ہے وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح دوستو گندگی کے ڈیر پر بھی یہ جنات رہتے ہیں۔ بیت الخلا
وہاں پر بھی رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں تو ہمیں یہ دعا پڑھ کے اندر جانا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب یہ دعا انسان پڑھ لیتا ہے تو جنات اور انسان کے درمیان پردہ آ جاتا ہے، پھر جنات جو ہیں وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتے، اور پھر انسان کو جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو اسی طرح مسلمان جنات جو ہیں وہ بستیوں میں بھی رہتے ہیں، اور جو دوسرے جنات مشرک ہیں وہ کھائیوں میں رہتے ہیں، اور اس طرح سمندری جزیروں میں بھی وہ غیر مسلم جنات جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے کہ سوراخ میں بھی جنات کی جو ہے وہ رہائش گاہیں ہیں۔ پھر گوشت کی چکنائی والا کپڑا اگر گھر میں پڑا ہو تو اسے دھو دینا چاہیے یا پھینک دینا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ جگہ بھی جو گوشت کی چکنائی والا کپڑا ہے اس میں بھی جنات رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ باتیں جو ہیں دیکھنی چاہیے۔ پھر اونٹوں کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ پر بھی جنات کا جو ہے وہ بسیرا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح خالق کائنات نے جو مختلف جگہ ان کے لیے رکھی ہیں، تو ان میں مسلمان جنات جو ہیں وہ پانی جس میں کائی گھاس وغیرہ پودے وغیرہ اگتے ہیں وہاں پر بھی رہتے ہیں، قبرستانوں میں یہ ہوتے ہیں، اور بازاروں میں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ پاک جگہوں پر بھی یہ نامشرک یا پلید جنات آ جاتے ہیں، مگر یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ان کا۔ مستقل ٹھکانے ان کے وہی ہیں کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر ان کی حفاظت کے لیے چونکہ ٹائم اب قریب ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت انسان کو کرنی چاہیے، آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھنی چاہیے، سورہ حشر کی آخری 3 آیات ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح یعنی کہ اور بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بزرگان دین نے جو کلمات ہمیں اخذ کیے بتائے ہیں ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ان کی حفاظت جو ہے وہ ہو سکے۔ تو یہ دوستوں معاملات ہوتے ہیں۔ مسلمان جنات جو ہیں وہ عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، اور قرآن پاک حفظ بھی کرتے ہیں۔ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا مزار جو ہے سیالکوٹ شہر میں ہے، ان کے پاس بھی ایک جن جو تھا وہ قرآن پاک حفظ کیا کرتا تھا۔ آپ کو ایک مرتبہ الاچی کی ضرورت پڑ گئی تو اس نے کشمیر کے پہاڑوں سے پورا بوٹا الاچی کا لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو آپ تو پہلے جانتے تھے، تو فرمایا میں تو جانتا تھا مگر تو ظاہر نہیں تھا، اب تو ظاہر ہو گیا ہے، تو فرمایا اب ہم تجھے جو ہے وہ نہیں پڑھائیں گے۔ اب وہ جن جو تھا وہ دلی شہر میں چلا گیا اور وہاں پر جا کر بادشاہ کی بیٹی کو چمڑ گیا۔ جب اس کو چمٹا تو اس کا علاج نہ ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ پھر ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آئے تو پھر وہ جو ہے اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ آج بھی بجلی محلہ میں وہ جو زمین اس بادشاہ نے الاٹ کی تھی ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہاں پر آج پارک بنا ہوا ہے اور آپ کا مزار بھی شہر سیالکوٹ میں ہے۔ یوں ہی جنات جو ہیں یہ مسلمان بزرگ جو ہوتے ہیں تو ان کے پاس تربیت کے لیے بھی آتے ہیں، اور بزرگوں کے جنات جو ہیں وہ مرید بھی ہوتے ہیں۔ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اچھالی یہ خوشاب سے آگے ہے، وہاں پر ایک چٹا پنڈ ہے گاؤں، وہاں پر ایک مسجد میں ایک جن رہتا تھا جو تہجد گزار تھا، وہ قرآن مجید بھی پڑھتا تھا، اور حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے ملاقات بھی کی۔ تو یہ جنات جو ہیں بزرگوں کے پاس بھی آتے ہیں، ان کے مرید بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر جنات کی قوت جو ہے وہ انسان سے زیادہ نہیں، کیوں کہ جنات جو ہے یہ عمارتیں بھی بنا دیتے ہیں، جیسے بیت المقدس جو ہے یہ جنوں نے تعمیر کی تھی، مگر
جب تخت بلقیس کو منگوایا گیا تھا تو یہ وزن بھی اٹھا لیتے ہیں، اور اس وقت جو سب سے بڑا جن تھا اس نے کہا تھا کہ میں تخت بلقیس اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ کا دربار برخاست ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ وہ تخت لے کر آئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ بعض لوگ جنوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہم ان کو قابو کریں، یہ ہمارے غلام بن جائے، مگر انسان کو خالق کائنات نے جو طاقت دے رکھی ہے یہ جنوں سے بھی زیادہ ہے۔ مگر وہ انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والا ہو، اللہ اور اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کے احکامات پر اگر زندگی گزارے تو وہ انسان اشرف ہے، اور جن جو ہیں طاقت میں اس سے کم ہے۔ اسی لیے آپ بعض بزرگان دین کے معاملات پڑھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کا جب نام ہی لیا جاتا تھا تو جنات آپ کے نام سے ہی ڈر کر بھاگ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والے لوگ تھے۔ تو دوستو جتنا احاطہ کر سکا وہ میں نے آپ کے سامنے یہ جنات کا مضمون جو ہے وہ رکھا۔ حال کے کائنات ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حال کے کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔